بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیفہ قلبی یعنی جسے قلب کہتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے بزرگان دین کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اس لطیفے کا ذکر دیتے ہیں تو اس لطائف کے اوپر ذکر دینے کا طریقہ کار میں نے خواجہ خواجگان اولیاء یکتا حضرت خواجہ پیر سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر دیتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اور میں نے ان سے بیعت ہو کر ذکر لیا بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پیر سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے اندر داخلہ لیا۔ اس کے بعد چشتیہ شریف ہے، انشاءاللہ چشتیہ شریف کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مرید کو ذکر کیسے دیتے ہیں۔ قلب جسے قلبی کہتے ہیں، اس لطیفے کا رنگ زرد ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ ذکر اس طرح دیا جاتا ہے کہ شہادت والی انگلی مقام قلب پر، یعنی 3 انگلیاں شہادت والی، اس کے برابر والی بڑی اور اس کے ساتھ والی، ٹوٹل 3 انگلیاں بائیں پستان کے نیچے رکھتے ہیں اور زبان سے 3 بار کہتے بھی ہیں اور مرید سے کہلواتے بھی ہیں کہ کہو اللہ اللہ اللہ۔ تو اس کے بعد پھر زبان بند کرنے کا کہتے ہیں۔ سالک جب ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شیخ کا مکمل تصور کریں، اور شیخ اپنی توجہ یعنی قلبی توجہ کی طاقت اس کے قلب پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا لطیفہ قلب ذاکر ہو جاتا ہے۔ اس دوران میں صفات فعالیہ سے تجلیات آتی ہیں اور 70,000 حجابات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نور و ظلمت کے ہیں۔ ان میں سے 10,000 حجابات رفع ہو جاتے ہیں۔ سالک قرب بلا کیف سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ لطیفہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے تو سالک اس کی ولایت سے حصہ پاتا ہے، اور لطیفہ قلب میں صفائی پیدا ہونے کے بعد ایک دوسرا لطیفہ نظر آتا ہے جو کہ لطیفہ روح ہے۔ ماسوائے اللہ تعالیٰ کے نسیان اور ذات حق کے ساتھ محویت قلب پر طاری ہو جاتی ہے، اور لطیفہ قلب کے ذاکر ہونے کی تاثیر سے لطیفہ قلب حرکت، دافع غفلت اور دافع شیبت ہو جاتا ہے۔ تو دافع غفلت کیا ہے؟ غفلت وہ ہے کہ جو ہم لوگ غفلت میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان ہوتی ہے جب مرشد شیخ استاد جب ذکر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لطائف کے اوپر 3 حالت پیدا ہوتی ہیں، 3 میں سے کوئی ایک ہو جاتی ہے۔ دباؤ ہو جاتا ہے، یا دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ایسے لگے گا کہ دل میرا دھڑکن بڑھ گئی ہے، لیکن اصل میں وہ دھڑکن نہیں بڑھتی، وہ لطیفے کا ذاکر ہونا ہوتا ہے۔ یا چبھن سی پیدا ہوتی ہے، جیسے انجیکشن لگاتے وقت چبھن پیدا ہوتی ہے۔ 3 حالتوں میں حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ 10,000 حجابات، جو 70,000 پردے ہیں اس میں سے 10,000 پردے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب ذاکر ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کے اوپر غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ غفلت جیسے نماز میں جماعت کا ٹائم ہے، ابھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ابھی کرتا ہوں، اسی طریقے سے اس کا کام کاج کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، دنیا کے معاملات میں ابھی کام پر جا رہا ہوں، کام پر جاتا ہے تو اس کے اندر عجیب وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اس کو بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے پہ کسی نے جادو کر دیا،
یا میرے کاروبار کو بند کر دیا، یا وہ غفلت کی وجہ سے ہر وقت گھر میں پڑا رہتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے میرا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو یہ غفلت قلب ہے۔ تو جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ قلب کے اوپر جو دھند ہے، یہ گندگی ہے، یہ صاف ہو کر قلب ذاکر ہو جاتا ہے، اور ذکر کی طرف جیسے متوجہ ہوتا ہے تو اس کے اندر منفی سوچیں ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور مثبت سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنے سے ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس سے کتنے فائدے ہیں، قرآن پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں۔ تو ہم نے تو بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ہماری، جو کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کام الٹا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اصل میں اس کے اندر اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، روشنی کی کرن اس کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذکر الہی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس غفلت سے بچائے۔ آخر میں نے کہا تھا کہ شہوت کیا ہے؟ جو ذکر کرنے سے انسان کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ میں اپنے بھائی کا بھی خیال کروں، میں اپنے بچوں کا بھی خیال کروں، میں اپنے دوستوں کا بھی خیال کروں۔ جب اس کے سامنے کھانا یا کوئی چیز بھی آتی ہے تو بغیر ضرورت کے بھی وہ پیٹ میں اس طریقے سے بھر لیتا ہے کہ اس کو دوسرے سے غرض نہیں ہوتی، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو بس اپنے آپ سے اس کو ہوتا ہے کہ بس میں جو ہوں میں ہی ہوں، بس دوسرے کی اس کو پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ اعتدال پر آتا ہے اور اس کے اندر اللہ کے ذکر کے نور کی برکت سے اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور انسان ان چیزوں سے بچتا ہے۔ پھر وہ اپنا حصہ اٹھا کر اپنے بھائی کو بھی دے دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نہ بھی کھاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا بھائی کھا لے۔ وہ کسی کی طرف، کسی کے کاروبار کی طرف بد نظر سے نہیں دیکھتا۔ اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کہے گا ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور برکت دے۔ یعنی حسد اس کے اندر سے بالکل چھٹی کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کی برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ کسی سلسلے سے بھی ہو، ذکر کو پکڑو۔ خدا گواہ قبر میں تو اس کی جو روشنی ہے اس کے بارے میں تو میں بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ صوفیہ کرام جو اس کی بارے میں بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خوب کہا، علامہ اقبال نے کہا، میں چھوٹا ہوتا تھا جب یہ شعر سنتا تھا، ریڈیو کے اوپر آتا تھا، یا رب ذل مسلم کو وہ تمنا دے جو قلب کو گرما اور روح کو تڑپا دے۔ تو وہ یہی ذکر ہے جو اپنے لطیفہ قلب کے اوپر ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قلب کو گرما دیتا ہے انوار و تجلیات سے، تو پھر اس کی روح تڑپتی ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے اسی لطائف کے اندر کہا کہ جب لطیفہ قلب ذاکر ہوتا ہے تو دوسرا لطیفہ اس میں ظاہر ہوتا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال بھی اس کا پہلے اشارہ دے گئے کہ یا رب ذل مسلم کو وہ تمنا دے جو قلب کو گرما اور روح کو تڑپا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔